جو فیمیلز آتی ہیں اسپیشلی وہ فریش گریجویٹس بھی ہیں، ہاؤس وائفز بھی ہیں اور جاب سیکرز بھی ہیں، اور بہت ساری جو تعداد ان میں سے ایسی آتی ہیں جو ڈیفینیٹلی نیڈی ہے. جب خاتون باہر نکلتی ہے جاب کے لیے تو موسٹلی وہ ضرورت مند ہوتی ہے. ریسرچ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے، بس ہم کہتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے، چلاؤ زیادہ ہے، اور ہم پھر بہت زیادہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اچھا جی فلان جگہ یہ ہو رہا ہے، ہم بھی یہ کر لیں. ایک بھیڑ چال ہے. ریسرچ بہت ضروری ہے، پلس کریئر کونسلنگ بہت ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کونسلنگ بہت ضروری ہے. ہمیں بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہے، اس کو کس طرف جانا ہے، اور ہم ایک دو جو پروفیشن ہے اسی کو ہم ابھی تک لے کے بیٹھ. ہمارا جو ادارہ ہے اس میں میٹرک سے لے کے بی اے تک، ماسٹرز تک، ایم فل تک جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے. اس میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے پاس 18 ایئر سے لے کے 55 60 تک کی بھی خواتین ہیں جو کہ ہم سے کورسز کر رہی ہیں. ہمارا پیج بھی ہے جو گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا، سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ آتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ بھی. الحمدللہ ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو یہاں سے اسکل سکھا کے ان کو جاب دلا چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان. ناظرین، ہمیں اکثر کسی نہ کسی طرح سے زندگی سے شکایت ہوتی ہے. کبھی موقع نہ ملنے ہیں تو کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح. ایکچول ہم جب خود سے کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یا تلاش کرنے کی جستجو اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں تو اسی طرح کے حالات اور اسی طرح کی شکایات آتی رہتی ہیں. میں آج ایک ایسی شخصیت کے پاس آیا ہوں جو ذہن سازی میں ماہر ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تعلیم سے بہت گہری دلچسپی، عرصہ دراز سے تعلیم سے وابستگی، کئی لوگوں کو آن لائن اور کن کو فزیکلی طرح سے پڑھا چکی ہیں، جن کی پڑھی ہوئی بچے اور بچیاں بڑے اچھے منصب پر فائز ہیں. تو آج میری جو مہمان ہیں میرے لیے بڑی اسپیشل ہیں، میرے لیے اپنی بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہیں، سیدہ عصمت زہرا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عصمت صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو تھوڑا سا اپنا تعارف مختصر گلوبل پاکستان کے ناظرین کو کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، میرا نام سیدہ عصمت زہرا ہے اور میں تعلیم کے شعبے کے ساتھ لاسٹ 32 ایئرس سے منسلک ہوں، اور اس میں نے ڈفرینٹ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان میں جسے کہتے ہیں ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ، ان کے ساتھ کام کیا. لائک بیکن ہاؤس کے ساتھ میں نے جو ہے مور دین 10 ایئرس کام کیا. سپیریئر گروپ آف کالجز میں ڈی این اکیڈیمکس رہی. اسپائر گروپ آف کالجز کے ساتھ میں نے ایز اے ڈائریکٹر اسکول کام کیا، اور الائٹ اسکول اور ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ. اس کے بعد میں نے اپنا ادارہ بنایا گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ، جس کی میں سی او بھی ہوں، پرنسپل بھی ہوں. مین جو مقصد ہے اس ادارے کا بنانے کا یہ ہے کہ ہم نے ایک روشن دان کھولا ہے جہاں پہ اذان کی آواز آئے، ہوا نے آنا ہی آنا ہے. یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم فیمیلز کو اسپیشلی، اور ویسے جینڈر وائز نہیں، میل بھی آتے ہیں ہمارے پاس، کہ ہم ان کو انٹرپرنور بنائیں، ان کو جاب پہ کھڑا کریں، ان کو باعزت روزگار فراہم کریں. اس سلسلے میں ہم ان کو سکلز دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہم سکلز فراہم کر کے پھر ان کو جاب کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے اسکلس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، بچوں کو انیبل کر رہے ہیں، اور بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آپ جتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اور جتنا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، یقین کہ میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس کے لیے. تو کس طرح کی ٹریننگ ہے آپ بچوں کو دیتے ہیں یا بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جاتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس جو فیمیلز آتی ہیں اسپیشلی وہ فریش گریجویٹس بھی ہیں، ہاؤس وائفز بھی ہیں اور جاب سیکرز بھی ہیں، اور بہت ساری جو تعداد ان میں سے ایسی آتی ہیں جو ڈیفینیٹلی نیڈی ہے. جب خاتون باہر نکلتی ہے جاب کے لیے تو موسٹلی وہ ضرورت مند ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسی بھی تعداد آتی ہے جن میں ڈائیورسی ہیں، سیپریشن ہے، ویڈو ہے. تو مین ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسکل سکھائیں، کیونکہ ہم زیادہ جو ہے ٹیچنگ ٹرینر تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اسے مونٹیسری کی ٹریننگ دیتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کی جو ٹریننگ دیتے ہیں،
اور اسکول مینجمنٹ کا جو ہمارا کورس ہے وہ انہیں کوآرڈینیٹر اور پرنسپل شپ کے لیے تیار ہم انہیں کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا تعلیم کی مقدار سے. جہاں جس کوانٹٹی میں لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ایم فل پی ایچ ڈیز یا ماسٹرس تقریباً لوگوں کے پاس ہیں، لیکن وہ معیار نہیں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا فالٹ کہاں پر ہے آپ کی نظر میں کہ وہ معیار تعلیم کی ڈگری کے مطابق نہیں ہے؟ جہاں تک میں نے اس سارے کو دیکھا ہے، انالیسس کیا ہے، کہ ہم لوگ جو نمبر گیم پہ لگے ہوئے ہیں اور اسکورنگ کے پہ لگے ہوئے ہیں، گریڈنگ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں جب تک ہم اس کو کنسیپچل بیس نہیں کریں گے، جب تک ہم اسے جو 21st سینچری کی سکلز ہیں، یعنی کہ ہم ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوگی، کولیبریشن نہیں ہوگی، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی، تو یہ سب ایسے ہی رہے گا. کیونکہ ہم ایک بھیڑ چال پہ لگے ہوئے ہیں کہ مارکس لینے ہیں. اور پھر مطلب آپ دیکھیں تو ہم ایک میٹرک میں جب ایک ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی پین نہیں ہے یا ہمارا یہ ہماری پریشانی نہیں کہ بچے کو وہ چیز کنسیپٹ اس کو کلیئر ہوئے کہ نہیں، لیکن ہم اس کو چیزوں کو حفظ کرا دیتے ہیں، اتنا رٹوا دیتے ہیں کہ وہ لفظ بلفظ وہ لکھ کے تو وہ 99% اور اس سے بھی زیادہ مارکس لے لیتے ہیں لوگ. تو مین جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں ایکٹیویٹی بیس، جیسے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو ان کی بنیاد بنا رہے ہیں نا، وہ یہی بنا رہے ہیں کہ اصل چیز ہے فاؤنڈیشن. ہم لوگ زیادہ جو ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، لیکن آپ دیکھیں کسی عمارت میں آپ جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی تو عمارت بھی مضبوط نہیں ہوتی. تو ایک بچہ اور ایک بچی جب اس کی پرسنالٹی بن رہی ہے، جب اس کی شخصیت بن رہی ہے، جب وہ ایجوکیشن میں آیا ہے، تو جو مونٹیسری اور ارلی چائلڈہڈ ہے، اس کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اس سے جو بچے کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے. تو جب یہاں ہم ورکنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری جو بہتر ہوگی. تو ہم کوانٹٹی کی طرف نہ جائیں، ہم کوالٹی کی طرف جائیں. جی تھینک یو. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹرینر بھی ہیں، پروفیشنل ٹرینر ہیں، ذہن سازی کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ کیونکہ اس معاشرے میں کسی کو بات سمجھانا اور بات سمجھا کے اس پر عمل کروانے کے لیے جو ہے نا اس کو تلقین کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. لیکن مشکل تو ہے، لیکن ہے کتنا مشکل؟ دیکھیے میں تو کبھی کسی چیز کو مشکل نہیں سمجھتی. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ہر چیز کو چیلنج لیں، اس کو چیلنج سمجھیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. اور ذہن سازی بھی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو خود رول ماڈل بننا ہوتا ہے. اب میں اگر اپنے انسٹیٹیوٹ میں لٹرلی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن 18 گھنٹے کام کرتی ہوں تو میری ٹیم بھی میرے ساتھ کام کرتی ہے. پھر ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ہمارے سیشن جو ہے رات کے 12-1 بجے تک بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے ان کو جو بھی چیز دینی ہے اخلاص کے ساتھ دیں، اس میں کوئی آرٹیفیشل نہ ہو، بناوٹی. ہم لوگ لفاظی پہ اور کاسمیٹک بہت زیادہ ہے. جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہے، ایجوکیشن ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. آپ بچوں کی زندگی میں چینج لانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ خود پازیٹیو ہوں، آپ کے اندر سے پازیٹیو وائبس جانی چاہیے. تو میرا یہ خیال کہ اگر ہم ایک چیز کو درد سے، پین سے، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں تو ذہن سازی ہو جاتی ہے. اچھا، میرا اس سے بھی ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ بچے کی نفسیات کو کس طرح سمجھا جائے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ میں اگین بتا رہا ہوں کہ آپ اچھا پروفائل ہے آپ کا ایجوکیشن میں، تو بچے کی نفسیات کو کس طرح ایک ٹیچر جو ہے پہچان سکتا ہے؟ دیکھیں، بچے کی جتنی بھی جو ہم کہتے ہیں ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن میں بھی کہ 4 ڈومینز ہیں، ان ڈومینز پہ کام کریں، بچے کے لیول پہ جا کے کام کریں، اس کے انٹرسٹ پہ کام کریں، بچے کے ساتھ اس کے لیول پہ آئیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں چائلڈ سائیکالوجی کی، خیر ہمارا پورا ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بچے ہیں، ڈفرینٹ ان کی، اور ان کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی میتھڈالوجیز ہیں، ٹیکنیکس ہیں. لیکن مین جو میں اس سارے کو اگر ایک سینٹینس میں کہوں نا تو
ٹیچر, فیمیل ٹیچر, دے آل مسٹ بی لائک اے مدر. آپ ماں بن کے جب آپ بچے کو سنبھالتے ہیں نا, تو جو ہم جب کوئی بھی لڑکی ماں بنتی ہے تو اس نے کوئی MSc سائیکالوجی نہیں کی ہوتی, یا کوئی اس نے کوئی اس میں کوئی جو ڈگری نہیں لی ہوتی, لیکن وہ بچے کی ارج کو, بچے کی انٹرسٹ کو, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو, اس کی ضروریات کو سمجھتی ہے. تو جب تک آپ اپنے اندر کی ماں کو نہیں جگائیں گے اور اس بچے کے ساتھ باؤنڈنگ ماں بچے والا نہیں ہوگا, تو آپ بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی ایک تو بڑی یوں بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس میں یا باقی میں اتنا کوئی بڑا دماغ کافی وقت سے پیدا نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ریسرچ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے, بس ہم کہتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے, چلاؤ زیادہ ہے, اور ہم پھر بہت زیادہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اچھا جی فلان جگہ یہ ہو رہا ہے, ہم بھی یہ کر لیں. ایک بھیڑ چال ہے. ریسرچ بہت ضروری ہے, پلس کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ہمیں بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہے, اس کو کس طرف جانا ہے, اور ہم ایک دو جو پروفیشن ہے اسی کو ہم ابھی تک لے کے بیٹھے ہیں. یعنی کہ میرے بچپن سے لے کے آپ کے بچپن تک, ہمارے آنے والے بچوں کے بچپن تک 2-3 پروفیشن ہی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے بہت باعزت ہیں اور معاشرے کے لیے. لیکن جب تک ہم اس پہ سائنس میں اسپیشلی ہم ریسرچ ورک نہیں کریں گے, جیسے ابھی ہم نے اپنے ہی ادارے میں STEM سٹارٹ کرایا ہے. اب STEM ایک جو US کریکلم ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. تو اس طرح کی چیزوں کو جب ہم انٹیگریٹ کریں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جائیں گے کہ دنیا آگے کہاں جا رہی ہے. آگے تو سارا جو جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں. تو ہمیں یہ فیوچرسٹک اپروچ رکھنی چاہیے, اور سائنس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں, اس میں تعلیم کا ایک مقصد سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم سے حاصل کر کے, اور تعلیم ڈگری حاصل کر کے یونیورسٹی سے, کالج سے, تو ہمارا مقصد ہوتا ہے نوکری حاصل کرنا. یعنی کہ الٹیمیٹ ہمارا گول ہے تعلیم حاصل کر کے نوکری کرنا ہے. تو آپ اس سے کتنا سہمت ہیں کہ ہاں یہی مقصد ہے یا یہ مقصد ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ دیکھیں, اگر آپ کو تعلیم ایک نوکر بناتی ہے یا آپ کو نوکر, تو یہ تو تعلیم کا مقصد ہی نہیں ہے. تعلیم تو علم تو یہ ہے کہ جو آپ کو انلائٹن کرے, جو آپ کو ایک جلا بخشے. اگر ہمارا علم ہمیں ایک روشنی ہی نہیں دیتا, ہمارا اندر بھی نہیں روشن کرتا, اور ہمیں پازیٹیو نہیں کرتا. اور علم تو یہ ہے کہ انسان کو وہ رب کے ساتھ ملا دے, رب کی پہچان کرا دے. تو اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے, ہم ڈگری ہولڈر بنا رہے ہیں, ہم انہیں جو ہے جاب کے لیے تیار کر رہے ہیں, تو یہ تو تعلیم کا مقصد نہیں ہے. تو ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور اس بات کو بہت زیادہ پھیلانا چاہیے. تعلیم کا مطلب ایک اچھا انسان بنانا, اچھا مسلمان بنانا. اگر ہم وہ نہیں کر پا رہے تو وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ڈگری ہولڈر بنا رہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو بچہ ہے وہ بہت ساری شکایتیں, بہت سارے انبار لگا دیتا ہے اس چیزوں کے کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, میرے پاس اپرچونٹی نہیں. کیا 21ویں صدی میں ڈیجیٹل دنیا میں آج بھی کسی کو یہ شکایت ہونی چاہیے کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, اور CV لے کر کسی ادارے کے دروازے پر دستخط دے رہا ہو کہ مجھے نوکری دیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں تو کہتی ہوں اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ انوویٹیو ہوں, کریٹیو ہوں, اپنے جو بھی کام کرنا ہے اس پہ پیشنیٹ ہو. جب پیشن اور پروفیشن مل جاتا ہے نا تو پھر میریکلز ہوتے ہیں. تو یہ تو جسٹ ہم بلیم گیم کرتے ہیں, جسٹ ہم جو کہتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں, یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور بہت کرنے کو بہت کام ہے, بہت کام ہے. تو اگر آپ کرنے والے ہو تو 101 راستے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح جستجو, لگن, پیشن وہ آج کل بچوں میں دکھائی نہیں دیتا, اس کی وجہ کیا ہے؟
نہیں، میں تو اس پہ یہ نہیں کہوں گی کہ بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں تو اس کا مرود الزام اپنی ہی جنریشن کو اور اپنے آپ کو ٹھہرنے کہ ہم نے ان کو اپرچونیٹیز ہی نہیں دی، ہم نے ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ پوٹینشیل ہے اس میں، لیکن ہم ان کو راستے دیں، ہم ان کے لیے راستے کھولیں، ہم ان پہ ٹرسٹ کریں. تو آج کا بچہ جو ہے وہ ہمارے دور کے بچے سے بہت زیادہ ویل اکوپڈ بھی ہے اور بہت زیادہ کام کرنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن اس کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اچھا میڈم، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے میں آپ نے جو انسٹیٹیوٹ بنایا اس میں کون سے بچے اور کس طرح کے بچے جو ہے وہ انرول ہو سکتے ہیں اور کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کے ادارے کو؟ ہمارا جو ادارہ ہے اس میں میٹرک سے لے کے بی اے تک، ماسٹرز تک، ایم فل تک جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے. اس میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے پاس 18 ایئر سے لے کے 55 60 تک کی بھی خواتین ہیں جو کہ ہم سے کورسز کر رہی ہیں. ہمارا پیج بھی ہے جو گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا، سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ آتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ بھی الحمدللہ. ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو یہاں سے اسکل سکھا کے ان کو جاب دلا چکے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ یہاں سے اسکل لے کے جاب کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ڈے کیئر سینٹرز کھولے ہیں، اپنے مونٹیسری سیٹ اپس کھولے ہیں، انہوں نے اپنے اسکولز کھولے ہیں. تو ایکسیس کے لیے یہی ہے کہ وہ گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ لکھیں گوگل پہ، انسٹیٹیوٹ آئے گا، اس کے وہاں ہمارے پروگرامز ہیں. جس کو جو لگتا ہے کہ اس کا رجحان ادھر ہے تو وہ آئے. اور ہم آن لائن بھی کلاسز لے رہے ہیں، ہماری فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو یہ کہ اس میں سکلز کے ساتھ ساتھ ان کو بہت اچھا روزگار مہیا ہوتا ہے، جو کہ ہمارا مین مقصد ہے کہ خواتین جو کہ 52% ہیں وہ مردوں کے ساتھ ان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کریں بیسیکلی، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اس میں جو ہے وہ اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک فعال جو ہے رول ادا کریں. اچھا، آخر میں کوئی پیغام پاکستان کی نوجوان نسل کو؟ جی، میں سب کو اپنے جو یوتھ کو اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ڈٹرمنٹ ہو کے، فوکس ہو کے اور محنت سے کام کریں، گیو اپ نہ کریں. اور ایک پیغام ہے جو اس میں سینٹینس میں کہوں گی، نو ایکسکیوز. نو ایکسکیوز. ہم جو اپنی لائف میں ایکسکیوزز کر لیتے ہیں، بلیم گیم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے پہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کریں. اپنے لیے جو بھی راستہ سلیکٹ کریں، بہت سے پروفیشنز ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا پیشن ہے، اس کو لیں اور اس پہ بس پھر بیسٹ آف بیسٹ دیں. کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ جو کوشش کرتا ہے. تو کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اپنا بیسٹ آف بیسٹ دیں اور اللہ پہ پھر جو توکل کریں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ.